बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फलीम है। उम्मीद है कि आप तमाम लोग बखैर वाफियत होंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेके अवाम पुरज़्म है। नौजवान रक्स कर रहे हैं बावजूद इसके कि उनके ऊपर शेलिंग हो रही है। और लेकिन इंतकाम की हद ये है कि हर वो लम्हा जो तज़हीक का मेज़ हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, वो बुरुए कार लाया जा रहा है। और इस काम को करने में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो पहली सफ के पहले मुजाहिद की तरह सामने खड़ा है कि पीटीआई को जो है वो दीवार के साथ लगाना नहीं है बल्कि दीवार के अंदर चुनवाया जाना चाहिए, और इसमें इलेक्शन कमीशन अपना रोल प्ले कर रहा है। व्लॉग की तफसील की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वक्त मेरे पास कुछ ऐसी वीडियोस आई हैं जिसमें ये देखा गया है कि किस तरह से गुज़श्ता रोज शेलिंग होती रही, और ये सिर्फ कराची तीन तलवार का वाक़या नहीं है। हालांकि वो बड़ा दर्दनाक एक मामला है और जिसके अंदर पीटीआई के लिए जिम्मेदारी का रोल प्ले करना इसलिए भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पहले भी ये इल्ज़ाम लग चुका है कि 9 मई को करवाने की जो जिम्मेदार है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान है। इसके ऊपर आते हैं, मगर कल मेरे पास जो कुछ बड़ी अहम वीडियोस आई उसमें मैंने नौजवानों के जज्बे को देखा, नौजवानों के जुनून को देखा कि उनके ऊपर शेल बरसाए जा रहे हैं और उन्होंने अपने चेहरों को कवर किया हुआ है, क्योंकि जो शेल आंसू गैस उनके ऊपर फेंकी जा रही है वो नाक, गले के लिए, आंखों के लिए बड़ी तकलीफ दे होती है। तो उन्होंने अपने वो रुमाल बांधे हुए हैं चेहरों के ऊपर, और लेकिन पीटीआई के तराने लगा के वो नौजवान रक्स कर रहे हैं। जुनून उनका दीदनी है, वो देखने के काबिल है। और नौजवान जो हैं वो अपने वोट के लिए बाहर निकल रहे हैं, और उनका एहतजाज ही सिर्फ इस मकसद के लिए था कि पुरअमन तौर पे हम निकल रहे हैं और पुरअमन रैली हमें निकालनी दी जाए। आज एक दरखास्त भी गई है कि दफा 144 का निफाज जो है वो गैर कानूनी है, गैर आईनी है, उसको खत्म होना चाहिए। नौजवान का जो जुनून है, नौजवान का जो गर्म खून है, उसको ठंडा नहीं किया जा सकता। इस तरह के जो ओछे हथकंडे हैं वो इन नौजवानों को मजीद तकवीत देंगे, इनके जुनून को मजीद तकवीत देंगे। और ये जो एक बताया जा रहा है कि बड़ा मुश्किल होगा कि क्या जो पीटीआई का वोटर है उसको पोलिंग स्टेशन तक पहुंचने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है, चाहे उसको पत्थरों के दरमियान से गुजरना पड़े। पीटीआई का जो सपोर्टर है उसमें बड़ी तादाद नौजवानों की है, मगर हैरान कुन तौर पे बूढ़े अफराद बहुत ज्यादा तादाद में है, बच्चे बहुत ज्यादा तादाद में है, स्कूल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स बहुत बड़ी तादाद में है, खवातीन की बहुत बड़ी तादाद है। फिर चाहे वो किसी भी उम्र से ताल्लुक रखते हैं, ये सारे के सारे लोग ये अपने वोट के लिए निकलेंगे। ये जो खदशात हैं कि 8 फरवरी को इनका वोटर नहीं निकल पाएगा, ये पोलिंग स्टेशन तक नहीं जाने दिया जाएगा, तो ये सारे खदशात मैं आपको वक्त से पहले बता रही हूँ कि गलत साबित होंगे। पीटीआई का वोटर किसी भी तरह से पहुंचेगा, वो पोलिंग स्टेशन पर पहुंचेगा। अगर कोई भी शख्स आंसू गैस और शेलिंग और लाठी चार्ज और तशद्दुद इस फैक्टर को गुजर के इमरान खान के लिए निकल रहा है, तो 8 फरवरी तो फिर फैसला कुन मार्का है। इस फैसला कुन मार्का के अंदर कैसे मुमकिन है कि वोटर अपने घर तक बैठा रह जाए या वोटर को निकलने ना दिया जाए? वोटर हर सूरत निकलेगा और अपना वोट कास्ट करेगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इससे जुड़े लोगों को जिस तरह से तज़हीक का निशाना बनाया जा रहा है, उसमें अजीब व गरीब किस्म के इंतखाबी निशानात हैं। ये एक आखिरी हद है इंतकाम की कि आप किसी का मजाक बनाने के लिए एक आखिरी हद तक जाते हैं, और ये इलेक्शन कमीशन कर रहा है, और ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नाक के नीचे हो रहा है, उनकी मर्जी से हो रहा है। परवेज इलाही साहब जो है उनको सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी कि आप इलेक्शन में हिस्सा ले लीजिए। इलेक्शन में हिस्सा लेने के साथ परवेज इलाही को जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बाकायदा मुशावरत के साथ इलेक्शन कमीशन की एक जो इंतखाबी निशान अलॉट किया वो गधा गाड़ी है। यानी कि परवेज इलाही को गधे गाड़ी के ऊपर बिठा दिया गया और कहा गया कि चलो जी, अब हर गली गली जाओ, नुक्कड़ नुक्कड़ जाओ और जाके लोगों से इस गधे के ऊपर बैठ के अपने लिए वोट मांगो। इंतकाम की यह हद है। किसी को चिमटा, किसी को बैंगन, किसी को जूता, किसी को द्रांति, किसी को आरी, किसी को कुछ दे दिया गया। अभी परवेज इलाही साहब जो हैं उन्होंने एक अदालत में दरखास्त दायर की और ये कहा है कि उन्हें मोर का निशान दिया जाए, क्योंकि जो उनकी अहलिया कैसरा इलाही हैं उनका भी मोर का निशान है। और अभी फिलहाल वहां पे इंतखाब के हवाले से कुछ फैसला नहीं हो सका, मगर ये आखिरी हद है इंतकाम की, ये आखिरी हद तक है। क्या पाकिस्तान के अंदर इतने ज्यादा उम्मीदवार हो गए कि कोई बेहतर, कोई मुनासिब जो निशान है इंतखाबी निशान वो अलॉट नहीं किया जा सकता था? गधा गाड़ी क्या इंतखाबी निशान है? हथ गाड़ी समझ आती है, हथ गाड़ी का निशान भी अक्सर मिलता रहा है, तो ये गधा गाड़ी का निशान देना यकीनी तौर पे ये पीटीआई के लिए बड़ा शर्मनाक है कि उनको किस तरह से लोगों के अंदर मजाक बनाया जा रहा है। और अभी जो चीजें सामने आ रही हैं वो ये हैं कि लाहौर के अंदर और खासतौर पे पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा कार्रवाइयां हो रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, और इसमें सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शामिल नहीं है।
مسلم لیگ نون کو پورا پنجاب چاہیے، اور پورا پنجاب حاصل کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کی جو بڑی تعداد انہوں نے دیکھی ہے جلسے کے اندر، اب پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہیں ان کے خلاف بھی کارروائیاں ہو رہی ہیں، اور شہری رحمان صاحبہ جو انہوں نے پریس ٹاک بھی کی ہے، ان کے لوگ بھی اٹھائے جا رہے ہیں۔ تو مطلب یہ سوچے ایک طرف سے کہتے ہیں کہ ہم کندھا استعمال نہیں کر رہے، ہم کسی کے کندھے پر سوار ہو کر نہیں آ رہے، پھر کہا جاتا ہے ہم الیکشن لڑنے آئے۔ یہ کیسا الیکشن ہے جس کے اندر ساری کی ساری گراؤنڈ آپ نے قبضہ کر رکھی ہے، اور آپ ہی دوڑے چلے جا رہے ہیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شائقین بھی آئے، انجوائے بھی کرے، مگر اندر کھلاڑی صرف مسلم لیگ نون ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ عوام جب مقابلہ دیکھتی ہے تو وہ 2 یا 3 یا 4 یا 5 فریقوں کے درمیان ہوتا ہے جس کی تعداد زیادہ ہو سکتی ہے، مگر یک طرفہ امیدوار ہو، یک طرفہ ہی ریسر ہو، یک طرفہ ہی مقابلہ ہو، تو اس کو دیکھنے کے لیے شائقین نہ جوش دکھاتے ہیں، نہ ٹکٹ خریدتے ہیں، اور نہ ہی آگے آتے ہیں۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ سب سے زیادہ زیادتی جو ہے وہ پنجاب کے اندر ہو رہی ہے، اور پنجاب میں بری طرح سے ان کو کلین سویپ کیا جا رہا ہے، وہاں سے ان کا صفایا کیا جا رہا ہے، بندے اٹھائے جا رہے ہیں۔ ابھی یہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو جن کو ٹی وی پہ اجازت نہیں ہے، وہ اپنی ویب سائٹس کے ذریعے لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے تھے اور لمحہ بلمحہ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اس وقت پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی جو پی ٹی اے کہلاتا ہے، ابھی پی ٹی آئی نے جو ہے وہ 3 دن پہلے بھی ایک اٹیک مارا تھا تحریک انصاف کی ویب سائٹس کے اوپر، آج بھی انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ اٹیک کیے، حملہ کیا اور اس کو بند کر دیے۔ الیکشن سے پہلے ایک ایسی جماعت، یا تو آپ اس کے اوپر مکمل پابندی لگا دو، میں پہلے دن سے یہ کہہ رہی ہوں، اگر آپ نے اس طرح سے چترال ان کی کرنی ہے، ان کو آپ نے فیلڈ نہیں دینی، ان کو آپ نے اپنے امیدواروں کے ساتھ نہیں ملنے دینا، ووٹر کو آپ نے امیدوار کیا ووٹر کو اس کے پولنگ اسٹیشن تک جانے سے اگر روکنے کا یہ تہیہ کر ہی لیا ہے، اگر دھاندلا کرنے کا اور پیچھے کے امیدواروں کو اور ان کے ووٹرز کو پھینٹا لگانے کا فیصلہ ہو ہی گیا ہے، تو پھر ایسی صورت میں الیکشن کے اندر ویسے پی ٹی آئی کو آپ بند کر دیں، بین کر دیں اس کو کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بین ہے، پی ٹی آئی کا کوئی ووٹر نہیں ہے، ان کو آزاد حیثیت میں لڑایا جائے۔ آزاد حیثیت والا جو فارمولہ ہے اس کو بھی پبلک قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کا آدمی ایک آزاد حیثیت میں کیسے لڑ سکتا ہے۔ بلہ لے لیا سو لے لیا، اب جو لوگ پی ٹی آئی سے منسلک ہیں ان کو پی ٹی آئی سے الگ کیا جا رہا ہے، ویب سائٹس پہ ان کے اٹیک کیے جا رہے ہیں، آن لائن جلسہ ہوتا ہے انٹرنیٹ کو سلو ڈاؤن کر دیا جاتا ہے، اکثر جگہوں پر بند کر دیا جاتا ہے، لوگوں کی پکڑ دکڑ ہو رہی ہے، گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں، گھروں سے بہنوں کو بیٹیوں کو اٹھایا جا رہا ہے، بوڑھے افراد کو اٹھایا جا رہا ہے، انتقام کی حد۔ اور یہ کیسا جمہوری الیکشن ہے جو 8 فروری کو کرنے جا رہے ہیں؟ یہ کیسا میلہ لگایا جا رہا ہے؟ میلے سے یاد آیا کہ راجن پور میں شہباز شریف صاحب پہنچے تھے، انہوں نے وہاں پہ جلسہ کیا، اور شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ یہ کہہ دیا کہ میں راجن پور کی عوام کے لیے وہی وہ گھسے پٹے جملے، وہی پرانی تقریر، صفحہ نیا ہوتا ہے تقریر پرانی ہوتی ہے، وہی شخصیت، وہی الفاظ کا گورکھ دھندا کہ ہم آپ کے لیے پل بنا دیں گے، اسپتال بنا دیں گے، میٹرنٹی ہومز بنا دیں گے، اسکولز بنا دیں گے، کالجز بنا دیں گے، آپ لوگوں کے لیے ڈیمز بنا دیں گے، مگر کبھی نہیں کچھ ہو سکا۔ جو سرائکی بیلٹ ہے ہماری، وہاں پہ کبھی کچھ نہیں ہو سکا، صرف وہاں کے لوگوں کو لارے لگائے جاتے ہیں، جھوٹے لارے لگائے جاتے ہیں، جھوٹے وعدے ان کے ساتھ کیے جاتے ہیں صرف ووٹ کی خاطر، اور ووٹ لینے کے بعد چلے جاتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ جی راجن پور میں بڑا کامیاب جلسہ ہو گیا۔ میں آپ کو ذرا پنجاب کی جو ایک روایت ہے، وہ چاہے پھر جنوبی پنجاب ہو یا ہمارا وسطی پنجاب ہو، خاص طور پہ جنوبی پنجاب کی روایت بتاتی ہوں، جہاں پہ شام کے وقت 2 چارپائیاں بچھا کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں، وہاں آس پاس ویسے 7-8 چارپائیاں لوگ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ گاؤں کا اور ان جگہوں کا ماحول ایسا ہوتا ہے، پنجاب کا کلچر ایسا ہوتا ہے، پھر وہ کوئی بھی سمت ہو سکتی ہے، کوئی بھی سمت ہو، پنجاب کا کلچر یہ ہے۔ وہاں پہ چودھری شام کو حکا لگا کے بیٹھ جاتا ہے تو پورا گاؤں تو وہیں پہ اکٹھا ہو جاتا ہے۔ تو شہباز شریف صاحب یہ جو بات کریں کہ جی راجن پور میں بڑا کامیاب جلسہ انہوں نے کر دیا ہے، راجن پور میں میلے ٹھیلے لگتے ہیں، یہ پورے پنجاب میں خاص طور پہ میلے ٹھیلے کی روایت ہے، وہاں پہ لوگ ویسے چلے جاتے ہیں، کسی نے کوئی میلے میں انجوائے کرنا ہو نہ کرنا ہو، وہاں کی رونق دیکھنے ویسے ہی چلا جاتا ہے۔ اور پنجاب کا یہ کلچر ہے، کون سا کامیاب جلسہ ہے؟ کیا کوئی ان سے یہ پوچھنے والا ہے کہ کوئی ایک ایسا اسپتال بنا دے جہاں پر یہ اپنا علاج خود کرا سکے؟ عمران خان پہ آپ لاکھ تنقید کر لیں مگر وہ بھاگا نہیں، اس کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ اپنے شوکت خانم اسپتال میں پہنچ جاتا ہے۔ آپ نے کیا کبھی، جو آپ لوگوں کو جھوٹے خواب دیتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے اسپتال بنا دیں گے، ہم آپ کے لیے منی لاہور بنا دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، کبھی اپنے لیے بھی اسپتال بنایا، عوام اسی اسپتال میں جا کے علاج کرا لے گی؟ کیا ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے؟ کیا ان کو ووٹ دینے والا شخص اپنے ذہن میں یہ سوال نہیں کرتا؟ یا سب اندھے بہرے اور گونگے ہو چکے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہو سکتی، کوئی سن نہیں سکتا؟ یہ جو کہا جاتا ہے نا ووٹ کا حق استعمال کریں، یہ 5 سال کے بعد ووٹ کا حق اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کا ایک ووٹ آپ کی طاقت ہے۔
جب تک آپ اپنی اس طاقت کو نہیں سمجھیں گے تب تک آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ اس سسٹم کو آپ نے درست کیسے کرنا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی میں اگر آپ لوگوں کے لیے وہی پرانی تقریر، اگر میں آپ لوگوں کے لیے یہ سب نہ کروں تو ایک میرا نام تبدیل کر دیجیے گا۔ بھائی خود ہی اپنا نام بتا دیں، آپ نے نام کیا رکھنا ہے؟ نام تبدیل اگر کرتے کرتے یہ حد ہو گئی ہے تو اب تک اگر آپ کا نام تبدیل ہو گیا ہوتا تو آپ پھر شہباز شریف کچھ اور ہوتے، کوئی اور شریف ہوتے آپ، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ابھی انہوں نے کیا کیا ہے، ایک پی ٹی آئی کے خلاف یہ سارا جو کھیل ہے، یہ سارا جو ایک ڈرامہ ہے الیکشن کا، یہ سارا کا سارا پی ٹی آئی کے خلاف ہے، یہ پی ٹی آئی کے لیے ہے اور جان بوجھ کے پی ٹی آئی کے لیے کہ الیکشن میں یہ بتایا جائے کہ عوام پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں، حالانکہ عوام نے خود بتا دیا کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، اور جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے اس کو پی ٹی آئی کو ووٹ کاسٹ کرنے کی اجازت بھی ہونی چاہیے۔ ہوا یہ ہے کہ صنم جاوید کو پھر سے گرفتار کر لیا۔ صنم جاوید کا اتنا خطرہ ہے نون لیگ کو کہ اس کو پھر سے لاہور سے گرفتار کر لیا اور جی کیس ان کے اوپر ڈال دیا گیا، انہوں نے شادمان جی تھانہ جو ہے اس کو آگ لگائی ہے، یہ صنم جاوید کے اوپر کیس ڈال دیا گیا۔ اب دوبارہ سے وہ اریسٹ کر لی گئی، مگر جب آپ کے حوصلے بلند ہوں، آپ جیل سے بھی الیکشن لڑنے کی خواہش کرتے ہیں اور آپ کو پاکستان کا ادارہ سپریم کورٹ کہہ دے کہ آپ الیکشن لڑ سکتے ہو، تو پھر کوئی جیل بھی آپ کے عزم کو، آپ کے ارادے اور آپ کے حوصلے کو نہ توڑ سکتی ہے نہ ہی روک سکتی ہے۔ ایک بڑی مزیدار خیز قسم کی خبر فیڈ کی جا رہی ہے اور وہ یہ خبر ہے کہ سائفر کیس کے حوالے سے کہ عمران خان صاحب حوصلہ ہار بیٹھے، یہ جان بوجھ کے اس طرح کی خبریں چلائی جا رہی ہیں۔ اگر عمران خان نے حوصلہ ہارنا ہوتا تو وہ جیل کی پہلی رات میں اپنا حوصلہ ہار جاتا۔ ایک شخص جس کو پتا ہے پورا ہاتھی گزر گیا کہ دم اس کی باقی رہ گئی ہے تو اس میں وہ اپنا حوصلہ کیوں ہارے گا؟ سائفر کیس کی سماعت تھی آج، اعظم خان جو ہیں سابق پرنسپل سیکرٹری رہے عمران خان کے، تو آج ان سے جرا تھی اور جو اندر کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ سوچا یہ گیا تھا کہ ان کے منہ میں الفاظ خود ڈالے جائیں گے، اور جب اعظم خان جو بات نہیں بھی کر رہے تھے وہ بھی ان کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ آپ یہ کو اس کے اوپر شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں انہوں نے انٹرپٹ کیا، انہوں نے کہا کہ جو اعظم خان کہہ رہے ہیں اس کے اوپر فوکس کریں، یہ جو آپ خود انہیں بتا رہے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے اوپر عمران خان صاحب نے بھی یہی لائن لی، مگر رپورٹ اس کو کیسے کرایا گیا؟ اس کو رپورٹ کرایا گیا جی قریشی صاحب جو ہیں وہ شدید غصے میں آ گئے، عمران خان آگ بگولا ہو گئے اور ان دونوں نے مل کے جو ہے وہ چڑھائی کر دی جج صاحب کے اوپر، اعظم خان کے اوپر کہ آپ کیا کر رہے ہیں، ان دونوں کا حوصلہ ٹوٹ گیا۔ حوصلہ کیوں ٹوٹے گا؟ کروڑوں کی تعداد میں عوام ان کے ساتھ ہے، ان کا حوصلہ کیوں ٹوٹے گا؟ ان کو پتہ چل رہا ہے وہ قید میں ہو کر بھی فاتح ہو رہے ہیں، ان کا حوصلہ کیوں ٹوٹے گا؟ تو میرے خیال میں اس طرح کی جو من گھڑت قسم کی رپورٹنگ ہے، من گھڑت قسم کی جھوٹی خبریں ہیں، ان پہ کان نہ دھرا جائے اور فوکس کیا جائے اس اپنے ایک گول کے اوپر جو پاکستانی عوام کو کرنا ہے۔ یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے کہ انہوں نے کیا فیصلہ لینا ہے، کیا انہوں نے نئے پاکستان اور تبدیلی کے منشور کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، کیا انہوں نے نئی سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو نواز دو، یہ وہ منشور ہے جو ان کے لیے اچھا ہے۔ تو میرے خیال میں ووٹ کی طاقت سے عوام کو فیصلہ کرنے دیں کہ انہیں کیا چاہیے۔ ویلاگ پسند آیا تو اس کو لائک اور کامنٹ کریں، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔